اور آج کل کے جدید سائنسی دور میں ایٹمی اسلحے کی تیاری میں 2 سال کا وقفہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس دوران دوسرے ملک ایٹمی ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل سکتا ہے۔ عمران نے سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ خفیہ کوڈ نمبر معلوم کرنے کے علاوہ پرانے لائٹ ہاؤس کوڈ آنا کس قدر ضروری ہے۔ مراد خان نے کانتی لال کے بارے میں سکندر سے پوچھا کہ ان کی عدم موجودگی میں کانتی لال کا کوئی فون وغیرہ تو نہیں آیا، جس کے جواب میں عمران نے کہا اس کا تو فون نہیں آیا تھا، مگر اس کی دیوداسی راگنی مہرا کا تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا۔ مراد خان نے کسی قدر تعجب سے پوچھا، اس نے کس سلسلے میں فون کیا تھا؟ اپنے دوست کانتی لال کا پوچھ رہی تھی۔ عمران نے جواب دیا، جب میں نے اس سے کہا تو وہ یہاں نہیں ہے تو کہنے لگی، سیٹھ جی آپ تو ہیں نا، کیا میں شام کو آ جاؤں؟ تو تم نے کیا جواب دیا؟ مراد خان نے پوچھا، یہی کہ ایک بزنس پارٹی میں مجھے شام کو کہیں جانا ہے، میں نہیں مل سکتا ابھی۔ عمران نے کہا۔ سکندر علی کہنے لگا، سر مجھے تو یہ عورت مشکوک لگ رہی ہے۔ عمران نے سکندر علی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سکندر کا خیال ہے کہ اس عورت کا تعلق ممکن ہے بھارت کی خفیہ انٹیلیجنس کے ساتھ ہو۔ مراد خان بولا، اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسا ممکن نہیں لگتا، کیونکہ جس آدمی نے ہمیں راگنی مہرا کو یہاں پر بھجوانے میں مدد کی تھی، اس کے کہنے کے مطابق راگنی مہرا ایک مدت سے اس دھندے سے وابستہ ہے، لیکن بہرحال اس عورت سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ عمران کہنے لگا، میرا تو خیال ہے کہ اب ہمیں ہوٹل چھوڑ دینا چاہیے، ہمارا یہاں اب کوئی کام نہیں بچا۔ مراد خان بولا، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اپنے ہائی کمانڈ کی طرف سے یہ خفیہ کوڈ نمبر ہمیں واپس نہیں مل جاتے، تمہیں ہوٹل میں ہی قیام کرنا چاہیے تاکہ تمہیں کانتی لال کی سرگرمیوں کے بارے میں مزید علم ہو سکے، کیونکہ آج نہیں تو کل وہ تمہیں فون ضرور کرے گا۔ اسے اعلیٰ ترین شراب اور راگنی مہرا جیسی دیوداسیوں کے درشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ سکندر علی نے کہا، خفیہ کوڈ ہمارے ہاتھ آ چکا ہے، اب ہمیں کانتی لال کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران بولا، سکندر کا خیال درست ہے مراد خان، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کانتی لال کو کسی طرح کا کوئی شک شبہ ہو، کیونکہ ہم نے تباہ شدہ جہاز میں ایسی کوئی شہادت یا ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس سے کانتی لال کو یہ شک پڑ جائے کہ خفیہ کوڈ والے اٹیچی کیس کو کسی نے کھول کر دیکھا ہے۔ مراد خان تفرقانہ انداز میں آہستہ آہستہ سر ہلا رہا تھا، کہنے لگا، یہ ساری بات اپنی جگہ پر درست ہے، اس کے باوجود ہمیں اس کانتی لال پر نگاہ رکھنی ہوگی جب تک کہ ہائی کمانڈ تصدیق نہیں کر دیتی، ہمارا کوڈ نمبر صحیح نہیں نکل پاتا تو ہمیں یہاں پر رکنا پڑے گا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ عمران خان یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ مراد خان، ہمارا کون سا یہاں خرچہ ہو رہا ہے؟ ہم تو سارا کام جعلی نوٹ کرنسی سے ہی کر رہے ہیں، جہاں اتنے دن بیٹھے ہیں وہاں پہ 2-4 دن اور بیٹھ جائیں گے، جیسے ہی اوپر سے ہمارے پاس کوئی رپورٹ آئے گی تو ہم اپنا بوریا بستر اٹھا کر یہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ مراد خان مزید تھوڑی دیر بیٹھ کر عمران سے باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد اب اس کو جانا تھا، کل پھر کسی وقت چکر لگاؤں گا، آج رات ایک خاص آدمی کے ہاتھ فوٹو کاپی دے کر اسے خفیہ طور پر روانہ کرنا ہے۔ اس دوران اگر کانتی لال کا کوئی فون وغیرہ آیا تو مجھے ہاشم کے ذریعے اطلاع کر دینا۔ مراد خان چلا گیا۔ عمران نے سکندر سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، تم یہیں بیٹھو اور چائے وغیرہ منگوا لینا، کانتی لال کا کوئی فون آیا تو مجھے جگا دینا۔ اس کے بعد عمران بیڈ روم میں جا کر لیٹ گیا۔ وہ شام تک سویا رہا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ڈرائنگ روم میں ٹیلی ویژن پر گانے کے پروگراموں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں آ گیا۔ سکندر خان صوفے پر نیم دراز اخبار پڑھ رہا تھا۔ عمران کو دیکھ کر اس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ عمران نے پوچھا، کانتی لال کا فون تو نہیں آیا تھا؟ بالکل نہیں، سکندر علی نے جواب دیا۔ عمران صوفے پر بیٹھ گیا۔ سکندر کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ مراد خان کی طرف ایک چکر لگا آؤں۔ ضرور جاؤ، میں ہوٹل میں ہی ہوں، عمران نے کہا۔ سکندر بولا، میں گاڑی لے جاؤں گا، ہاشم خان بھی میرے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، زیادہ دیر نہ لگانا، عمران نے کہا۔ سکندر علی چلا گیا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ عمران کچھ دیر تک اخبار پڑھتا رہا، پھر اس نے چائے منگوا لی اور ٹیلی ویژن پر اپنے پروگرام دیکھنے لگا۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے راگنی مہرا کی آواز سنائی دی۔ ہیلو سیٹھ جی، نمسکار۔ نمسکار، عمران نے اس کی آواز پہچان لی تھی۔
راگنی مہرا نے کہا آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ عمران نے یوں ہی کہہ دیا چائے پی رہا ہوں۔ راگنی نے ہنس کر پوچھا کس کے پاس بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں؟ عمران نے جواب دیا اپنے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ راگنی بولی چائے تو میں بھی پیوں گی، میں آ رہی ہوں۔ عمران اسے کوئی بہانہ بنانے ہی والا تھا کہ راگنی نے فون بند کر دیا۔ 5 منٹ کے بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے راگنی مہرا کھڑی تھی۔ حسب معمول وہ خوبصورت اور نیم عریاں لباس میں تھی۔ اس نے عمران کے گال پر بوسہ دیا اور کہنے لگی میں ادھر سے گزر رہی تھی کہ آپ سے ملنے کو دل چاہا، کاؤنٹر سے آپ کو فون کیا اور اب آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ عمران کو اس کا آنا ناگوار سا گزرا مگر اس نے ظاہر نہ کیا۔ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ راگنی نے بڑے گہرا قسم کا میک اپ کر رکھا تھا اور خوب پرفیوم وغیرہ لگا رکھا تھا۔ عمران نے ریموٹ کا بٹن دبا کر ٹی وی کو بند کر دیا اور کہنے لگا جگدیش رائے جی تو اس دن سے غائب ہیں، ویسے 1-2 بار فون آیا تھا ان کا۔ عمران نے راگنی مہرا کو کانتی لال کا نام یہی بتایا تھا۔ راگنی نے سگریٹ سلگانے کے بعد کہا جگدیش جی کی بات نہ کریں، اس وقت میں تو صرف آپ سے ملنے آئی ہوں۔ اور عمران کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ عمران نے کہا ارے دیوی جی ہم تو برہمچاری قسم کے لوگ ہیں، ہم سے مل کر آپ کیا کریں گی؟ مجھے تو آپ میں برہمچاریوں والی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی۔ عمران کسی طرح اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا لیکن وہ لگتا تھا کہ کافی دیر تک بیٹھنے کے لیے آئی تھی۔ عمران نے بے دلی سے یوں ہی تکلفانہ پوچھا تمہارے لیے چائے منگواؤں؟ راگنی مہرا نے ایک خاص ادا کے ساتھ گردن ایک طرف کر کے کہا منگوا لیجیے، ویسے یہ وقت تو دیوتا دیویوں کے سوم رس پینے کا ہوتا ہے۔ عمران نے کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں یہ چیزیں بالکل نہیں پیتا، اور اس نے سروس کو فون کر کے چائے کا آرڈر کر دیا۔ راگنی مہرا ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر گہرا سانس لینے کے بعد بولی سیٹھ جی آپ میرے مہربان ہیں، آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ عمران نے کہا بھائی تمہاری سیوا تو ہمارا فرض بنتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد چائے آ گئی۔ راگنی چائے بناتے ہوئے کہنے لگی آپ کا وجے واڑہ میں ابھی اور کتنے دن کا پروگرام ہے؟ عمران نے کہا بزنس کے سلسلے میں مختلف پارٹیوں سے مل رہا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی کچھ دن لگ جائیں۔ راگنی کہنے لگی دراصل میں آپ کو اپنے ہاں ڈنر دینا چاہتی ہوں، میری سہیلیاں آپ سے ملنے کی بڑی خواہش رکھتی ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کل رات کھانے پر میرے گھر آ جائیں، فکر نہ کریں میں آپ کو سوم رس بالکل نہیں پلاؤں گی۔ عمران نے فوراً کہا راگنی جی آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن کل میرے پاس ایک پارٹی نے آنا ہے، ان کو ٹائم دے رکھا ہے۔ راگنی بولی تو پھر پرسوں شام کا پروگرام رکھ لیجئے۔ عمران نے کہا آئی ایم سوری راگنی جی، بات اصل میں یہ ہے کہ میں یہ سارا ہفتہ بہت زیادہ مصروف ہوں، آپ ایسا کریں اگلے ہفتے میں کوئی دن رکھ لیں، اگلے ہفتے میں بالکل فارغ ہوں۔ راگنی مایوسی کے ساتھ بولی ٹھیک ہے اگروال جی، اگلے ہفتے ہی صحیح، لیکن اگلے ہفتے میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ بالکل نہیں، عمران نے کہا۔ راگنی نے عمران کے بزنس کے بارے میں باتیں شروع کر دیں اور کہنے لگی اگروال جی وجے واڑہ میں آپ کے بزنس کا کافی سکوپ ہے، یہاں آپ نے آٹو مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ عمران بولا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کل ایک پارٹی اسی سلسلے میں آ رہی ہے، اگر ان سے بزنس طے ہو گیا تو کام شروع کر دیں گے۔ راگنی نے اچانک موضوع بدل کر پوچھا اگروال جی آپ امرتسر کے ہی رہنے والے ہیں نا؟ بالکل امرتسر کا رہنے والا ہوں۔ عمران نے کہا کیوں تمہیں کوئی شک ہے؟ راگنی ہنس پڑی نہیں سیٹھ جی، مجھے بھلا کوئی شک کیوں ہوگا، میں نے تو اس لیے پوچھا ہے کہ میں بھی امرتسر کی رہنے والی ہوں۔ اچھا، عمران نے خوش ہو کر کہا راگنی جی ہاں، ہمارا پرانا گھر بازار درویشی ڈیوڑی میں ہے، آپ کا مکان کس محلے میں ہے؟ عمران کو امرتسر کے چند ایک محلوں کے نام ہی یاد تھے، اس کے ذہن میں ایک محلے کا نام آیا۔ اس نے کہا ہمارا گھر سنگھ پورے میں ہے، یہاں یاد ہے کہ امرتسر میں قیام پاکستان سے پہلے شہر کے مشرق میں کمپنی باغ کے قریب امرتسری مسلمانوں کی ایک بڑی کالونی تھی جس کا نام شریف پورہ تھا۔
جب پاکستان بننے کے بعد شریف پورے کے سارے مسلمان امرت سر کے دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تو شریف پورے میں سکھ لوگوں نے آبادی شروع کر دی اور اس جگہ کا نام سنگھ پورہ رکھ دیا گیا۔ عمران نے یہ سب کچھ سن رکھا تھا۔ راگنی نے خوش ہو کر کہا، ارے واہ، سنگھ پورہ کے رانی بازار میں تو میری بڑی بہن کا مکان بھی ہے۔ آپ کا سنگھ پورے کے کون سے بازار میں مکان ہے؟ عمران کو بھی رانی بازار کا نام ہی یاد تھا، دوسرے کسی بازار کا نام اسے یاد نہیں تھا۔ اتنا اسے معلوم تھا کہ شریف پورے کے پیچھے سے ریلوے لائن گزرتی ہے۔ بازار کا نام بڑا عجیب سا تھا، مسلمانوں والا نام تھا۔ اتنا یاد ہے کہ ہمارے گھر کے پیچھے سے ریلوے گاڑی گزرتی ہے۔ اصل میں امرتسر سے نکلنے کے کئی سالوں کے بعد یہاں زیادہ تر دلی اور کانپورہ میں ہی رہا ہوں۔ ان دونوں جگہوں پر ہمارے آفس بھی ہیں۔ راگنی کہنے لگی، یہاں آپ کون سی بزنس پارٹی سے معاملہ طے کر رہے ہیں؟ اس سے عمران کو شک ہوا کہ یہ عورت اس کے کاروبار کے بارے میں اتنا کریت کر کیوں پوچھ رہی ہے۔ اس نے کہا، مجھے سے اس پارٹی کی فون پر بات ہوئی ہے، کل پتہ چل جائے گا کہ یہ پارٹی کس سلسلے میں آئی ہے۔ مگر راگنی جی، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا آپ بھی کوئی بزنس کرنا چاہ رہی ہیں؟ راگنی ہلکا سا کہکا لگا کر ہنس پڑی، کہنے لگی، ارے نہیں سیٹھ جی، میں جو بزنس کر رہی ہوں میرے لیے وہی کافی ہے۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اچھا اب مجھے اجازت دیجیے، میں چلتی ہوں، میں پرسوں آپ کو فون کروں گی، یہاں میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ عمران بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ارے نہیں شریمتی جی، اگلے ہفتے میں آپ کے ہاں ضرور آؤں گا۔ راگنی مہرا نے آگے بڑھ کر عمران کے رخسار پر بوسہ دیا اور بائے بائے کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا اور صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ عورت کیوں آئی تھی اور اس کے بزنس کے بارے میں اتنا کیوں کریز رہی تھی۔ بہرحال اسے معلوم تھا کہ اسے راگنی سے نہیں ملنا، کیونکہ 3-4 دنوں کے بعد اس نے ہوٹل چھوڑ دینا تھا۔ راگنی کے جانے کے 1 گھنٹے کے بعد سکندر آ گیا۔ اس نے آتے ہی عمران سے پوچھا، وہ دیوداسی آئی تھی؟ عمران نے کہا، ہاں، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ سکندر عمران کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، مجھے کاؤنٹر گرل نے بتایا تھا کہ میں نے اوپر آتے ہی یوں ہی کاؤنٹر گرل سے پوچھ لیا تھا کہ جے اگروال جی سے ملنے کوئی پارٹی تو نہیں آئی یا کسی پارٹی کا فون وغیرہ تو نہیں آیا۔ یہ میں کبھی کبھی اوپر آتے کاؤنٹر سے پوچھ لیتا ہوں۔ مجھے کاؤنٹر گرل نے بتایا تھا کہ مس راگنی مہرا سیٹھ صاحب سے ملنے آئی ہے۔ میں نے پوچھ لیا کہ وہ اکیلی تھی۔ اس پر کاؤنٹر گرل نے بتایا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جو نیچے ہوٹل کی لابی میں بیٹھا رہا، اور جب راگنی جی سیٹھ صاحب سے مل کر واپس آئی تھی تو دونوں کچھ دیر لابی میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ عمران کہنے لگا، کمال ہے سکندر، کاؤنٹر گرل نے اتنی باتیں بتا دیں، تمہیں کیسے بتا دیں؟ سکندر علی بولا، میں نے اس سے تھوڑی دوستی ڈال رکھی ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اسی وجہ سے مجھے راگنی مہرا کی نقل و حرکت کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی۔ وہ کیا کرنے آئی تھی؟ عمران نے کہا، لگتا ہے وہ مجھ سے بہت کچھ پوچھنے اور میرے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کرنے آئی تھی۔ اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ پیچھے کون سے شہر سے کا رہنے والا ہوں اور یہاں کس پارٹی سے بزنس کے سلسلے میں ملنے آیا ہوں۔ سکندر علی کہنے لگا، سر مجھے تو اس عورت پر پہلے ہی شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ وہ یہاں کسی خفیہ پولیس کے لیے ہی کام کرتی ہے۔ عمران نے کہا، تم فکر نہ کرو، اگر اس کا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے بھی ہے پھر بھی وہ مجھ سے کچھ حاصل نہیں کر پائے گی، اور پھر ہم یہاں زیادہ سے زیادہ 4 دن مزید ٹھہریں گے۔ اس دوران ہمیں ہائی کمانڈ کی تصدیق سے معلوم ہو جائے گا اور ہم اپنا بوریا بستر گل کر کے یہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ سکندر علی کہنے لگا، پھر بھی سر ہمیں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے، اور یہ کہ کنٹور کا پرانا لائٹ ہاؤس یہاں سے زیادہ سے دور نہیں ہے، اور اس پرانے لائٹ ہاؤس میں بھارت سرکار خفیہ طور پر ایک ایٹمی مشن پر کام کر رہی ہے، اور اس ایٹمی مشن کی سیکیورٹی کی خاطر یہاں بھی CID والوں کا جال پھیلا ہوگا، کیونکہ پرانے لائٹ ہاؤس کے قریب ہی
یہ شہر ہے۔ عمران بولا مجھے صورتحال کی نزاکت کا پورا احساس ہے سکندر، ہم اپنی طرف سے ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے کسی کو ہم پر شک ہو۔ تم یہ بتاؤ کہ مراد خان سے ملاقات ہوئی؟ سکندر نے کہا ہاں سر، مراد خان نے بتایا ہے کہ ان کا خاص آدمی ایٹمی مٹیریل کے خفیہ کوڈ نمبر کی فوٹو کاپی لے کر آج رات روانہ ہو رہا ہے۔ عمران کہنے لگا اس صورتحال میں ہمیں کم از کم مزید 4 دن ہوٹل میں رکنا ہوگا۔ سکندر ہی بولا سر میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ ہوٹل چھوڑ دینا چاہیے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کی CID کی نگاہوں میں ہم آ گئے ہیں۔ عمران متفکر سا ہو کر کہنے لگا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اب ہمیں کانتی لال سے کیا سروکار جو اس کے فون کا انتظار کرنے کے لیے یہاں بیٹھے رہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں مراد خان سے بات کرتا ہوں۔ ضرور کریں، سکندر نے کہا۔ مراد خان جی کل کسی وقت آئیں گے؟ بات یہ ہے کہ سر ہمیں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی قسم کا خطرہ مول لے سکیں۔ تم ٹھیک سوچ رہے ہو سکندر، عمران نے جواب میں کہا۔ وہ رات گزر گئی۔ دوسرے دن 10 بجے کے قریب مراد خان آ گیا۔ سکندر علی اس کے ہمراہ تھا۔ اس نے مراد خان کو راگنی مہرا کے ہوٹل میں آنے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ مراد خاموشی سے بیٹھ گیا۔ سکندر علی نے دروازہ لاک کر دیا۔ عمران سے کہنے لگا مجھے سکندر نے ساری بات بتا دی ہے، اب مجھے بھی راگنی مہرا پر کچھ شک سا پڑ گیا ہے۔ عمران بولا تو پھر ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں آج ہی ہوٹل چھوڑ دینا چاہیے۔ مراد خان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کے ذہن میں متضاد قسم کے خیالات آ رہے ہیں۔ کہنے لگا میں یہی سوچ کر ہوٹل میں بیٹھا تھا کہ کانتی لال کے بریف کیس سے حاصل کیے گئے خفیہ کوڈ نمبر کی تصدیق اوپر ہائی کمانڈ سے آ جاتی تو ہم یہاں سے غائب ہو جاتے۔ اگر فرض کر لیا کہ ہائی کمانڈ سے ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ جو خفیہ کوڈ نمبر انہیں بھجوایا وہ نقلی ہے اور اس کا دنیا کے کسی ایٹمی فارمولے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ مخالف پارٹیوں کو محض گمراہ کرنے کے لیے واضح کیا گیا ہے، تو ایسی صورت حال میں ہمیں ایک بار پھر کانتی لال کو پکڑنا پڑے گا اور کوئی نیا منصوبہ تیار کرنا پڑے گا تاکہ اس سے اصلی کوڈ نمبر حاصل کیا جا سکے، کیونکہ یہاں سے چلے جانے کے بعد کانتی لال کا ملنا مشکل ہو جائے گا۔